وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ چند چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، باقی تمام کو امر کن سے پیدا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ سعادت ملی کہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے پہلی مخلوق نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کافی مخلوقات کو پیدا فرما چکے تھے، چنانچہ فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، اور جن سے پہلے قن اور لن یہ دو اور بھی مخلوقات تھیں جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ تاہم جنات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور وہاں انہوں نے فساد کیا، آپس میں قتل و غارت فتنہ کیا، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ ٹرائل ماڈلز نہیں تھے کہ جی ایک چیز بنائی تجربہ ناکام ہو گیا، دوسری بنائی ناکام ہو گیا، پھر تیسری میں کامیابی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی فضیلت یعنی انسان کی فضیلت جنات پہ، فرشتوں پہ، دوسری مخلوقات پر ظاہر فرمانا چاہتے تھے، اس لیے ان کو پہلے بھیجا، جنات کو جن میں نقص تھا، اور حضرت انسان کو بعد میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا چیز ایسی عطا فرمائی جس کی وجہ سے انسان کی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا؟ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ ہے علم۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب سے علم عطا کیا، کچھ چیزوں کے نام سکھائے، آدم علیہ السلام کو بھی سکھائے، فرشتوں کو بھی سکھائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں امتحان لوں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے سکھایا ہے، جو بتایا ہے، وہ آپ کو کتنا کوئی یاد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی پڑھانے والا پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، تو پھر وہ امتحان بھی لیتا ہے۔ ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو صرف پڑھاتی چلی جائے، امتحان نہ لے، امتحان تو ہوتا ہے۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تو فرشتوں نے تو اللہ کا ذکر اور تسبیح شروع کر دی اور کہا کہ بس ہمیں تو اللہ ہی آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ سکھایا تھا، آدم علیہ السلام نے وہ سب بتا دیا۔ اب یہ ظاہری طور پر بھی آسمان پر تمام مخلوق کے آگے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب جنات کو بنایا، ان کو دنیا میں بھیجا، تو جنات میں سے
ایک جن تھا جس کا نام تھا عزازیل. یہ بہت سپر جینیس تھا، بہت غیر معمولی ذہین تھا. اس نے اپنی عقل سے، ذہانت سے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ ہمیں جس ذات نے پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے تو ضرور وہ ہم میں سے اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب مقرر کرے گا. اور خود ہی سوچ لیا وہ نائب میں ہوں. سیٹ کے خواب پہلے آنا شروع ہو گئے، اور اب اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے دکھاوے کی عبادت شروع کر دی. اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والے کہ کون کس مقصد سے ذکر کرتا ہے، کس مقصد سے عبادت کرتا ہے. چنانچہ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے زمین کے ہر حصے پر سجدہ کیا اور خوب بظاہر ذکر کیا، عبادت کی، لیکن یہ ساری عبادت اور ذکر خالصتاً وہ عہدہ لینے کے لیے تھی. اللہ کی محبت کے لیے ہوتی تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا. اب جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، ختم سے مراد ان کی اکثریت جماعت کو، چونکہ یہ بہت تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب والے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جنات کو اکثر کو قتل کر دو اور باقیوں کو بکھیر دو، ویرانوں میں اور سمندروں میں ان کو پھیلا دو. تو جب یہ عذاب والے فرشتے نیچے آئے نا تو دیکھا یہ عزازیل مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. بڑے متاثر ہوئے. تو باقیوں کے ساتھ تو انہوں نے وہی کیا، اس کو وہ ساتھ آسمان پر لے گئے واپس جاتے ہوئے کہ ہم لے جا کے دکھاتے ہیں کہ جنات میں ایک ایسا بھی ہے. اللہ کے علم میں تو سب کچھ تھا. تو اس طریقے سے یہ عزازیل جو ہے نا یہ آسمانوں میں پہنچ گیا، پیدا وہاں نہیں ہوا تھا. اسی دوران یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں روح پھونکی. تو اتنا ذہین تھا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اس نے دیکھا نا فوراً سمجھ گیا کہ اوہو وہ جو نائب اور خلیفہ اللہ نے بنانا ہے نا وہ جنات میں سے نہیں ہوگا، وہ انسانوں میں سے ہوگا، وہ یہ نئی مخلوق ہوگی. یہ وجہ بنی تھی کہ جس کی وجہ سے روز اول سے ہی یہ آدم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، اور کوئی پہلے کوئی دشمنی نہیں چل رہی تھی اور کوئی مخاصمت نہیں تھی. یہ سیٹ اور عہدے کے چکر میں یہ ان کو دیکھتے ہی مخالف ہو گیا کہ میں سمجھ گیا کہ اب خدا نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنا نائب بھی اللہ تعالیٰ اسی میں سے بنائے گا. اور وہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کر دی اور تمام مخلوق جو آسمان پر تھی کہا کہ تعظیمی سجدہ کریں، یہ رسپیکٹ کا سجدہ تھا. آدم علیہ السلام کو خدا کا عہدہ نہیں دیا تھا. یہ ادب سے ہر قوم جو ہے وہ مختلف انداز سے اپنے ادب کا اظہار کرتی ہے. بعض قومیں کسی کی رسپیکٹ کرتی ہیں تو ادب میں اپنی ٹوپی اتار کے دکھاتی ہیں. جاپانی قوم جو ہے وہ ادب میں دوسرے کے آگے سر جھکاتی ہے. تو یہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے، یہ تعظیمی سجدے کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب آپ اس مخلوق کی رسپیکٹ کریں، چونکہ علمی فضیلت ان کو حاصل ہے. تو تمام فرشتوں نے اور جتنی مخلوق آسمان پہ تھی سب نے کیا، اس شیطان نے نہیں کیا. تو اس کا نام ویسے تو عزازیل تھا، اس دن سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا نام پھر جی اس کا نام پھر ابلیس پڑ گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہوا، ملعون ہوا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوئی. اس سارے واقعے سے اور ایک واقعہ اور جو ہونے والا تھا وہ جنت میں جا کے پیش آیا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو کچھ سکھانا چاہتے تھے. وہ واقعہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا. جنت میں گئے، جنت بہت خوبصورت تھی، جنت کی نعمتیں تھیں، لیکن تنہائی محسوس کرتے تھے. تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی میری مخلوق یعنی مجھ جیسا کوئی ساتھی عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں سے ایک حصہ لیا
اور اس سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہنے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجتے ہوئے تنبیہ فرمائی تھی، وارننگ دی تھی کہ یہ ایک پودا دیکھ لو، اس کا آپ نے دانہ نہیں کھانا، باقی پوری جنت میں جو چاہیں جہاں سے چاہیں آپ کھائیں پئیں۔ یہ آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس پودے کے پھل سے منع ہی کرنا تھا تو وہ پودا جنت میں رکھا ہی کیوں تھا۔ ہوتے نا بعض سائنٹسٹ قسم کے ذہن والے لوگ، آج کل نوجوان لڑکے ہر چیز لاجک پہ سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خنزیر کو حرام کرنا تھا، پیدا ہی کیوں کیا؟ پھر شراب کو منع کرنا تھا، شراب بنائی کیوں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں یہ آپ جیسوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے امتحان بھی تو لینا تھا نا۔ ایسے ہی سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کمرہ امتحان میں ہمیں کتاب پکڑا دو، ہم فرسٹ آ کے دکھائیں گے۔ تو کہتے بھی امتحان پھر کیا ہوا؟ ایسے تو ہر بندہ فرسٹ آ جائے۔ تو بعض چیزیں امتحان کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے یہ پودا بھی رکھ دیا اور منع بھی فرما دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہنا شروع ہو گئے۔ خیر بڑا طویل عرصہ گزر گیا۔ اب یہ جو شیطان تھا، ابلیس، اس کے اندر وہ جلن تو تھی نا۔ کئی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے نا کہ بھئی چیز نعمت مجھے نہ ملے اس کو بھی نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو حسد ہوتا ہے ان کے اندر، یہ شیطانی صفت ہے۔ تو اس نے بھی حسد کیا کہ میں تو وہ عہدہ نہیں پا سکا، لیکن میں یہ عہدہ ان کے پاس بھی رہنے نہیں دوں گا اور ان کو میں ان کی جنت سے بھی نکلوا دوں گا۔ چنانچہ تفاسیر میں تو بہت ڈیٹیل لکھی ہے کہ وہ جنت میں کیسے پہنچا، تاہم اس میں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں۔ قصہ مختصر یہ وہ جنت میں پہنچ گیا، اور پہنچا بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں، بابے کی شکل میں۔ بعض بابے واقعی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ بوڑھے کی شکل میں پہنچا اور اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے سامنے رونا شروع کر دیا، ڈرامائی رونا۔ یہ بھی مشہور ہے، عورتوں کی تو خاص ٹیکنالوجی ہے۔ یہ قصور بھی اپنا ہوتا ہے، ایسے روتی ہیں اگلا سمجھتا ہے یہ بالکل بے قصور ہے۔ تو وہ بابے نے رونا شروع کر دیا، اتنا رویا کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے اس رونے کو دیکھ کر اماں حوا بھی رونا شروع ہو گئی، آدم علیہ السلام بھی رونا شروع ہو گئے۔ اتنے وہ لطیف القلب تھے کہ یہ اتنا رو رہا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ تو پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہتا خدا نے جو لکھ دیا نصیب میں وہ ہو کے رہنا ہے، آپ دونوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اب دونوں بڑے فکر مند ہوئے، لیکن گھر والی کو گھر زیادہ اس کا خیال ہوتا ہے۔ تو پوچھا بھی کیا ہوا، کیوں ہمیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ یہاں سے؟ وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہاں رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ فلاں جو پودا ہے نا اس کا تم پھل کھا لو تو تم بچ جاؤ گے، رہ پڑو گے، ورنہ تم نہیں رہو گے یہاں۔ اب اماں حوا تو تیار ہو گئی اس کو کھانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو کچھ یاد تھا، چونکہ کافی طویل عرصہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ذرا ٹھہر جائیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے پودے اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اب شیطان لاجک کا ماسٹر کہنے لگا کہ نہیں، وہ اس پودے سے منع نہیں کیا تھا، وہ دوسرے پودے سے منع کیا تھا۔ یہ مثال سمجھیں، گھر میں نا بچوں کو عادت ہوتی ہے اگر آم کے پیڑ لگے ہو نا تو بچے چڑھ جاتے ہیں اور آم کے پیڑ سے وہ کچے آم اتار کے کھاتے ہیں، تو گلا خراب ہو جاتا ہے، بعض کا ڈر ہوتا ہے کہ درخت سے گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ تو گھر میں اگر 8-10 آم کے پیڑ لگے ہوں تو بعض کا والد تنبیہ کرتا ہے، ایک درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خبردار آئندہ اس درخت پہ چڑھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شیطان نے بھی یہی لاجک استعمال کی۔ انہوں نے کہا وہ جو اللہ نے آپ کو ایک سین دکھایا تھا نا کہ یہ اس قسم کا پودا ہے، اس کا تم نے پھل نہیں کھانا، تو وہ پودا اور تھا، وہ جنت سے باہر تھا، یہ والا پودا نہیں تھا، اس سے منع نہیں کیا۔ الغرض اس قسم کی
منطق چلائی اور پٹیاں پڑھانی شروع کی کہ آدم علیہ السلام بھی نا سوچ میں پڑ گئے. اور تفسیر میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میرا زور نہیں چل رہا اور آدم علیہ السلام ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. اب یہاں ایک نقطہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سے ایسی عجیب محبت تھی، انہوں نے سوچا کوئی اللہ کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو وہ اس کی بات پر یقین کر بیٹھے. تو گویا آسمانوں میں جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے آنسو بہانے کی ٹیکنالوجی شیطان نے استعمال کی، اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی سب سے پہلے شیطان نے کھائی. اسی لیے کہتے ہیں کہ قسمیں کھانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو، خاص طور دکانداروں کو ایک مزاج بن جاتا ہے، ذرا سی بات پہ اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدی ہے، اور وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن مزاج بن جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے شیطان نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی تھی. خیر قصہ مختصر کہ اماں حوا نے پہل کی، انہوں نے وہ کھا لیا، اور کھاتے کا دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بھی کھا لیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر ہوم گورنمنٹ کی تو ہر جگہ چلتی ہے، اچھا والا مرد بھی جو ہے وہ بات ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ان کو ترغیب دی تو انہوں نے بھی توڑ کے کھا لیا. اب جیسے ہی کھایا تو ادھر وہ جو شیطان تھا بابے کی شکل میں، وہ اپنی اصلی شکل میں آ کے کہکے لگانے لگا خوشی میں، اور ادھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو گئے اور کہا کہ آدم میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور کہا کہ اب آپ دونوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، اس جنت سے جانا پڑے گا. بلکہ ان تینوں کو ہی، اس کو شیطان کو بھی کہا کہ تم بھی اب آسمان پہ نہیں رہ سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو شاہی جنتی لباس تھا اماں حوا کا، آدم علیہ السلام کا، وہ بھی لے لیا. تو حیا انسان کی جبلت کے اندر ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے. تو جیسے ہی لباس اترا، حالانکہ دونوں میاں بیوی تھے، اس کے باوجود انہوں نے جنت کے درخت کے جو پتے تھے نا وہ اپنے گرد، اپنے جسم پر کور کر لیا کہ ہمارا جسم برہنہ نہ رہے. اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا، شیطان کو بھی اتار دیا. اس خاص واقعے سے اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں، جو سبق ہمیں دینا چاہتے تھے، وہی آج کا مضمون ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور علم میں ہر چیز سکھائی، لیکن توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف نالج سے نہیں ہے، جس کا تعلق پریکٹیکل سے ہے. آج یونیورسٹیز کالجز کے اندر پڑھاتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں تھیوری کے طور پہ پڑھا دی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں پڑھانے سے سمجھ نہیں آتی، ان کا پریکٹیکل کروانا پڑتا ہے. لہٰذا جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی لڑکا 5 سال میڈیکل کی صرف کتابیں پڑھے اور سیدھا آپریشن تھیٹر پہنچ جائے آپریشن کرنے کے لیے. نہیں، اس کو پریکٹیکل کرواتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، توبہ کا فلسفہ سمجھانے کے لیے کہ توبہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال میں ڈال دیا، ایسی آزمائش میں ڈال دیا جس میں ان سے خطا ہوئی، اور خطا کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو ان کے اوپر ندامت اور شرمندگی کی عجیب کیفیت ہوئی، عجیب کیفیت. یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں سے خطا نہیں ہو سکتی. خطا اور گناہ اس میں فرق ہے، سمجھنا چاہیے. خطا اور گناہ میں فرق ہے. گناہ کہتے ہیں ایک عمل کو یہ جانتے بوجھتے سمجھتے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور یہ کرنا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی انسان اس کو کر بیٹھے، یہ وائلیشن ہے. ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، آگے لال بتی آ گئی ہے، اشارہ آ گیا ہے، اور مجھے اگر میں اس کو کراس کروں گا تو یہ وائلیشن آف دا لا ہے، پکا پتہ ہے اسے، اور پھر بھی وہ اشارہ کاٹ دے
تو یہ جرم کہلاتا ہے۔ انبیاء اس قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے ساری زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کو کر لیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کو گناہ کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ لیکن خطا، بائی مسٹیک، ایکسیڈنٹ، یہ نبیوں سے ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ بہت سارے انبیاء سے ہوئی ہے خطا، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے کہ وہ اس تذبذب میں تھے کہ پتہ نہیں یہ وہی پودا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نے اسی سے منع کیا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ڈاؤٹ کے اندر، بے یقینی کی کیفیت میں جو غلطی سرزد ہو اس کو خطا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قانون میں بھی اس کی رعایت رکھی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے قتل عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطا، دونوں کی سزا ہی مختلف ہے۔ ایک شخص گھر سے اسلحہ لے کے نکلا کہ میں فلاں بندے کو مار کے آتا ہوں، اور جا کے اس کو مار آیا، اس کو کہتے ہیں قتل عمد، قصداً ارادتاً قتل کیا۔ اور ایک شخص ہنٹنگ کے لیے گیا تھا، شکار کے لیے گیا تھا، اس نے کسی پرندے کا یا جانور کا نشانہ لیا جھاڑیوں میں، اور جب فائر کیا تو جھاڑیوں کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اور وہ مر گیا۔ تو ہے تو یہ بھی قتل، آخر ایک جان چلی گئی، لیکن یہ قتل خطا کہلاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے، انبیاء قصداً غلطی نہیں کرتے، معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، وہ نہیں کرتے، وہ کر نہیں سکتے، اور غلطی سے ہو جانا یہ خطا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسانیت کو سمجھانا تھا کہ جب مسٹیک ہو جائے، جب خطا ہو جائے، پھر کرنا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ شیطان نے نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے اور عجیب انداز سے رونے لگ پڑے، چیخنے لگے، معافی مانگنے لگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یاد ہی نہ رہا، احساس ہی نہ رہا کہ یہی وہ پودا تھا جس سے آپ نے منع کیا۔ اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کن الفاظ میں معافی مانگوں کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سجدے کی حالت میں آدم علیہ السلام کے قلب میں وحی فرمائی، یہ الفاظ بھیجے، تو یہ الفاظ ان کی زبان پہ جاری ہو گئے، اور انہوں نے اسی الفاظ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ، میں نے اور میری بیوی نے، دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی آپ کی خطا ہو گئی، آپ کی نافرمانی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم شدید نقصان والے ہوں گے، خسارے والے ہوں گے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کا سب سے بہترین جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ یہ خود اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے قلب میں ڈالے تھے۔ بہرحال استغفار کی صیغے تو بہت ہیں۔ ادھر شیطان، اس نے گناہ کیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو، اور کہتا ہے نہیں میں سجدہ نہیں کرتا، کیوں؟ میں تو اس سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ گھٹیا پروڈکٹ ہے، میں اعلیٰ کوالٹی کا ہوں۔ بار بار کہنے کے بھی اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنے گناہ پر اکڑا رہا۔ تو یہ دو ماڈل ہمارے سامنے آ گئے کہ دونوں طرف بظاہر خطا ہو رہی ہے، لیکن ایک سجدے میں سر ڈال کے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے تھے کہ زندگی میں تم سے بہت دفعہ غلطیاں ہوں گی اور گناہ ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہوگا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مجھے نہیں کرنا اس کام کو، یہ بد نظری ہے، یہ شہوت کا کام ہے، یہ فحاشی کا کام ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، تمہیں پتہ ہوگا، تم جانتے ہوگے، اس کے باوجود تم اس کو کر بیٹھو گے۔ تو جب تم سے ایسی حرکت ہو جائے تو پھر تم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا۔ یہ وہ پریکٹیکل تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کروایا اور پوری انسانیت کو سمجھایا کہ توبہ استغفار کیسے کی جاتی ہے۔ چنانچہ
آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹا بچہ جو بھی صحیح طرح لکھنا نہیں جانتا نا، اس کو مارکر یا فاؤنٹین پین نہیں دیتے، اس کو لیڈ پینسل دیتے، کچی پینسل دیتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے یہ لکھتے ہوئے غلطی کرے گا، ابھی نیا نیا لکھنا سیکھ رہا ہے، اور اسی لیڈ پینسل کے پیچھے ربر بھی ہوتا ہے کہ جیسی غلطی ہو فوراً اس کو مٹانا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم انسانوں کو جہاں علم دیا، جہاں اور چیزیں سکھائیں سمجھائی، وہاں توبہ استغفار بھی کرنا سکھائی۔ جس شخص نے کمپیوٹر بنایا اس کو پتہ تھا کہ لوگ جب ٹائپ کریں گے کی بورڈ کے اوپر اپنی مطلب کی بات یا چیز تو ان سے غلطی ہو جائے گی، غلط بٹن دب جائے گا تو پھر وہ اس کو اریز کرنا چاہیں گے، اس لیے اس نے کی بورڈ کے اندر ڈیلیٹ کا بٹن رکھ دیا۔ ایسی فائلیں ہوں گی جو انسان کو ختم کرنا چاہے گا تو وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے ختم کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح توبہ استغفار اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے نامہ اعمال سے وہ گند قسم کی فائلیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر ہمیں احساس ندامت، احساس شرمندگی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف زندگی میں ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد، موت کا فرشتہ نظر آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں زندگی ہے، سانس چل رہا ہے، توبہ کر سکتے ہیں۔ ہر گناہ سے توبہ زندگی کے اندر ممکن ہے۔ ایک مشہور قول جو عوام کی زبان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرتے، بڑی مشہور سی بات ہے۔ تو یہ عاجز اس بارے میں تھوڑی سی اصلاح کرتا ہے یوں کہ یاد رکھیں یہ جملہ بالکل صادق ہے بندے کے مر جانے کے بعد۔ کوئی بندہ اپنے ذمے بہت سارے گناہ لے کے چلا گیا، شرک بھی لے کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے باقی گناہوں کو تو معاف فرما دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو عہدہ دے دینا، اللہ کے کاموں میں کسی کو برابر کا شریک کر دینا، وہ دو مشہور شرک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یعنی شرک فی ذات کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کا کسی کو عہدہ دے دینا ہے، اور ایک شرک فی صفات کہ ہاں اللہ بھی بیٹا دیتا ہے اور فلاں قبر پہ جا کے سجدہ کرو تو بھی بیٹا مل جاتا ہے، اور خدا بھی رزق دیتا ہے اور فلاں مزار پہ چادر چڑھا دو تو بھی رزق مل جاتا ہے۔ تو یہ شرک فی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کاموں میں کسی کو برابر کا شریک ٹھہرانا، یہ دونوں گناہ ہیں۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے شرک جیسا گناہ بھی ہو گیا لیکن وہ زندہ ہے تو وہ توبہ استغفار کرے، اللہ زندگی میں شرک کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ استغفار ایسی پاورفل نعمت ہے۔ کیوں؟ ہندوستان کے مشرک ہندو کہیں گے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بالکل ہم کہیں گے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کلمہ پڑھیں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مکہ مکرمہ میں تو تھے ہی سارے مشرک، تھے ہی سارے بت پرست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، سب کو مسلمان کیا۔ صحابہ کی جو اکثریت ہے وہ تو پہلے اسی کام میں مبتلا تھی، سب نے اس کو چھوڑا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو توبہ استغفار ایسی طاقتور نعمت ہے، ایسے اللہ کا انعام ہے کہ شرک جیسا گناہ بھی زندگی میں توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور توبہ کرنا تو اللہ کے ساتھ ہے، بندے سے بھی اگر بندے کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس کو سوری کر لینا چاہیے۔ یہ جو دنیاوی معاملات میں سوری ہے نا، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ استغفار تو بہت عظیم چیز ہے۔ بندے کے ساتھ بندے کی کوئی ایکویشن خراب ہو جائے، اس پہ بندہ سوری کر لے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آج اس سوری کے فلسفے کو
بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز نے سمجھ کر اس سے بہت منافع کمایا، اس سوری کے فلسفے کو۔ چنانچہ جتنی بھی بڑی بڑی اچھی کمپنیز ہیں، انہوں نے اپنے جو سروس سینٹر ہوتا ہے نا، اس میں ایک کمپلین سیل رکھا ہوتا ہے کہ اگر ہماری خدمات سے یا ہماری پروڈکٹ سے کسی بندے کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، آخر بندے نے پیسے خرچے ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، سروس نہیں مل رہی یا چیز ٹھیک نہیں کام کر رہی، تو وہ غصے میں بھرا ہوا آئے گا، تو کوئی تو بندہ ہو نا جو اس سے ملے، اس کی بات سنے، اس کو سوری کرے۔ تو انہوں نے باقاعدہ کمپلین سیل بنایا ہوتا ہے اور آگے انتہائی ٹھنڈا بندہ بٹھایا ہوتا ہے۔ آنے والا غصے میں بھرا ہوا آتا ہے، گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، بعض کا تھپڑ بھی مار دیتا ہے، لیکن وہ بندہ اتنا ٹھنڈا، اس کو پیسے اس بات کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے سر غلطی ہو گئی، سر سوری، سر وی آر سوری، سر غلطی ہو گئی۔ اب جب اگلا دیکھتا ہے کہ میں چڑھ رہا ہوں اور وہ تو بچتا ہی چلا جا رہا ہے، تو تھوڑی دیر میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ خود جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کمپنی بڑی اچھی ہے۔ کوئی کام خراب بھی ہو جائے نا، تو آگے سے کم کوئی بات سننے والا ہوتا ہے، سوری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس سوری کے فلسفے کی وجہ سے کمپنیوں نے آج ڈھیروں منافع کمانا شروع کر دی، ان کی کلائنٹیج، کسٹمرز بڑھ جاتے ہیں۔ کمپنیوں کی گاڑیاں چلتی ہیں تو ڈرائیور بھی انسان ہیں، بعض اوقات اشارہ دیے بغیر موڑ لیتے ہیں، کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں یا غلط ڈرائیو کرتے ہیں، تو کمپنیوں نے پیچھے لکھ کے لگایا ہوتا ہے ہاؤ ایم آئی ڈرائیونگ، نیچے نمبر دیا ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر ہمارے ڈرائیور نے سڑک کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا ہے، کوئی ٹریفک کی وائلیشن کی ہے، تو آپ اس نمبر پہ فون کریں، آگے سے کوئی بندہ آپ کو سوری کرے گا، آپ سے معذرت کرے گا۔ جاپان کے بارے میں میں کچھ اسٹڈی کر رہا تھا، تو ان کی ٹرینز کے بارے میں ایک عجیب بات پڑھی۔ کہتے ہیں وہاں جاپان میں ٹرینز کے جو ٹائم ہوتے ہیں نا، وہ ٹو دی ایگزیکٹ منٹ ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں تو ٹرین کا ٹائم ہوتا ہے 7 بجے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے 7 بجے نہیں آنی، 8-9 بجے آتی ہے آرام سے۔ 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ماشاءاللہ 2 بجے چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں وہ ٹائم ایسے نہیں رکھتے، وہ ٹائم رکھتے ہیں 7:03، 10:11۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا ابھی کہ یار یہ کیا ٹائم ہوا، یہ تم نے 7 کیا لگایا ہوا ہے، 3 منٹ اور 11۔ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو وقت کی قدر سکھانا چاہتے ہیں، اور جو ٹائم لکھا ہے اتنے ہی ٹائم پر ٹرین چلے گی، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں۔ تو وہاں ٹرینوں کے رولز کے بارے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی ٹرین صرف 5 منٹ گھڑی کے حساب سے 5 منٹ لیٹ ہو جائے، تو وہ جو اسٹیشن کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، وہ جس کا ٹکٹ ہو اور جو دعویٰ کر دے کہ میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، تو وہ ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہے وہ خود معذرت کرتا ہے، سوری کرتا ہے کہ جی وی آر سوری۔ اور اگر ٹرین 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو اگلے دن ریلوے انتظامیہ کی طرف سے ٹیلی ویژن پر پوری قوم سے معافی مانگی جاتی ہے کہ جی کل فلاں خرابی کی وجہ سے ہماری ٹرین 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ اور یہاں تو چکر ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھیں سوری کا فلسفہ یہ انسانوں کے ساتھ اگر ہو تو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتا ہے، دوبارہ مضبوط کر دیتا ہے، اور یہی فلسفہ اللہ کے ساتھ ہو تو بندے کا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ استغفار کے ذریعے، اللہ سے معافی کے ذریعے انسان دوبارہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تصوف اور سلوک کا خلاصہ اور مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے دامن میں گناہ کم سے کم ہو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہوائی جہاز کب ٹیک آف کرتا ہے؟
ہوائی جہاز کے اندر بھی نا ایک وینگ اسکیل ہوتا ہے کافی بڑا، پائلٹ کے پاس اس کے نمبرز آ رہے ہوتے ہیں، سسٹم لگا ہوتا ہے۔ اگر ایئرپورٹ والے کو غلطی کر لیں، سامان زیادہ لوڈ کر دیں نا، تو پائلٹ دیکھ رہا ہوتا ہے جی اتنا سامان آ گیا، جہاز اڑ نہیں سکتا، تو وہ وائرلیس کرتا ہے کہ جی سامان اتاریں۔ کیوں؟ انجن پاور اور وزن، اس کی ایک فارمولیشن ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے انجن پاور کم ہے، لوڈ زیادہ آ گیا، اب پرواز نہیں ہوگی، لوڈ کم کریں پھر پرواز ہوگی۔ بالکل یہی اصول انسان کی روحانی پرواز کا بھی ہے کہ گناہوں کا لوڈ کم ہو، نیکیوں کا زور زیادہ ہو، پھر انسان کی روحانی پرواز ہوتی ہے۔ گناہوں کا لوڈ زیادہ ہو تو پھر انسان روحانی طور پر پرواز نہیں کرتا، پھر انسان گناہوں کے گڑھوں میں گرا رہتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں خدا کے ساتھ توبہ استغفار کا جو کانسیپٹ کا جو فرق ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں یہ ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو وہ ایسے اڑ جاتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہو نا، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ عیسائی لوگ پادری کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ جی ہم سے فلاں فلاں گناہ ہو گیا رات میں، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بچہ، میں خدا سے تمہارے لیے مغفرت کر لوں گا، اور ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سب کے گناہوں کے کفارہ ہو چکے ہیں پہلے سے ہی، تو تم جاتے ہوئے نا چرچ کے ڈبے میں اتنا فدیہ ڈال دینا، بس تمہارا کام ہو جائے گا۔ لو جی، اب گناہ کی جھجک ہی ختم، بڑے سے بڑا گناہ کریں اور چرچ میں جا کے کچھ دے دیں، معاملہ ختم۔ ہندوؤں کے ہاں اتنا مشکل کانسیپٹ، وہ کہتے ہیں 7 جنم ہوتے ہیں، ایک جنم میں اگر انسان نے گناہ کر لیا، کوئی بڑا گناہ کر لیا، تو اگلے جنم میں وہ انسان نہیں ہوگا، وہ کوئی جانور ہوگا۔ تو اتنا مشکل کانسیپٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی قوم میں اگر کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے اب اگلے جنم میں تو جانور ہی بننا ہے، چلو اس جنم میں پھر ٹکا کے گناہ کریں، پھر اس کے یہاں دروازہ کھل جاتا ہے گناہوں کا۔ تو گناہ اور استغفار، اسلام نے اس کا بڑا بیلنس کانسیپٹ دیا، نہ اتنا اس کو ہلکا سمجھو کہ چند روپے دے کر معافی ہو جائے، اور نہ اس کو اتنا مشکل سمجھو کہ توبہ استغفار کرنا بھی چاہے بندہ اور توبہ استغفار نہ کر سکے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب توبہ کے اندر کچھ تفصیل یہ ہے کہ ایک ہے مطلق توبہ، آپ جیسے کسی بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں، خیر کی بات سنی، دل نرم ہو گیا، آنکھ سے آنسو بہہ گئے، اور آپ نے کہا یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ کیفیت بڑی محبوب ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، اللہ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں مجاہد کا شہادت کے وقت نکلتا ہے، فرماتے ہیں وہ قطرہ اس کے جسم سے نکلتا ہے، ابھی زمین پر ٹچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ قطرہ جو ندامت کے آنسو کی شکل میں کسی مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے، جب اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، استغفار طاری ہوتی ہے، وہ اللہ سے دل ہی دل میں معافی مانگتا ہے، آنکھوں سے چند آنسو نکل آتے ہیں، یہ آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی توبہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے نادانستہ طور پہ ہو جاتے ہیں نا، وہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، نیت کر کے، قصدن، ارادتن، پھر وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل میں یوں سمجھیں کہ 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق میں جو فرائض ہیں، جس کو فرض کہا ہے شریعت نے، یہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ آپ رو رو کے پورا سمندر بھی بہا دیں
فرض معاف نہیں ہوگا۔ فرض کیسے معاف ہوگا؟ فرض کو قضا کرنے سے، قضا کر کے ادا کرنے سے ہی وہ ادا ہوگا۔ بالفرض کسی کی کچھ فرض نمازیں رہ گئی ہیں، اب وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، ایسے معاف نہیں ہوگا۔ اس کو اپنی نمازوں کا کچھ حساب لگانا پڑے گا، کتنے سالوں سے نہیں پڑھ رہا، کب سے نہیں پڑھ رہا، اور اس نمازوں کو شروع کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل ہے، علماء نے اس کا آسان طریقہ بتایا کہ بھی اب پتہ نہیں اگر کسی بندے کی بالفرض 5 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں تو 5 سال کی کٹھی نمازیں پڑھے گا تو پھر گھٹنوں کے ہسپتال میں علاج کروا رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ بس نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی کی 5 سال کی نمازیں لوٹانی ہیں اور میں آج سے شروع کر رہا ہوں، اور پڑھے اس طرح کہ روزانہ جو موجودہ وقت کی نماز ہے ایک وہ نماز ادا کرے اور ایک نماز قضائے عمری کی پڑھ لے۔ مثال کے طور پہ ابھی مغرب پڑھیں گے تو آپ آج کی موجودہ مغرب بھی پڑھ لیں اور مغرب پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد 3 فرض دوبارہ پڑھیں۔ یا اللہ میری زندگی میں جو مغرب رہ گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، میں اس کی نیت کر کے پڑھ رہا ہوں، ایک مغرب ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عشاء کے وقت میں عشاء بھی ایک اضافی پڑھ لے، فجر کی وقت فجر پڑھ لے، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر۔ 5 نمازوں کے صرف فرائض پڑھنے ہیں، سنتیں اور ساتھ میں نوافل وہ نہیں پڑھنے، فقط عشاء کی نماز میں وتر 7 پڑھنے۔ نماز سفر میں چھوٹی تھی تو قصر ہی ادا کرنی ہوگی، اور گھر پہ چھوٹی تھی تو مکمل نماز ہی ادا کرنی ہوگی۔ تو حقوق اللہ میں توبہ استغفار کیا ہوئی کہ جو فرائض ہیں ان کو آپ ادا کریں، وہ ادا ہو گئے تو سمجھیں آپ کی توبہ کامل ہو گئی۔ کسی شخص نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ ہے ہی پیسے والوں پہ، تو پیسے والے اپنے پیسوں کا خوب ریکارڈ رکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں، ورنہ اس کی یادداشت میں، اس کی عقل میں جو چیز دیانتداری کے ساتھ اس کو یاد ہے اس کو ایک کاغذ پر لے کر آئے کہ میں نے اب تک کتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی اور اندازاً ہر سال میرے پاس کتنا مال تھا۔ اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے اس کی ادا کر دیں، تب بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح حج فرض ہو گیا تھا، نہیں کیا، حج اب کر لے۔ سابقہ زندگی میں رمضان کے روزے رہ گئے تھے، ان روزوں کو سردیوں کے دن میں، علماء نے آسان راستہ بتایا، سردیوں کے دن میں دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور پیاس بھی اتنی نہیں لگتی تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ سردیوں کے چھوٹے دنوں میں اپنے سابقہ جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ان کی ادا کرے۔ تو یہ ہے کامل توبہ حقوق اللہ کے اندر۔ اسی طرح کامل توبہ ہے حقوق العباد کے اندر، بندوں کے حقوق میں۔ مثلا آپ نے لوگوں کے حق مارے، کسی کا پلاٹ قبضہ کر لیا، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، کسی نے آپ کو قرضہ دیا تھا 2 لاکھ روپے، آپ نے وہ ضبط کر لیا، واپس نہیں کیا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو تھپڑ مارا تھا۔ اب ویسے آپ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ بھائی مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، معاف کر دو، پلاٹ اس کا واپس نہیں کرتے، 2 لاکھ روپے اس کے واپس نہیں کرتے، آنسو بہاتے ہو مجھے معاف کر دو۔ کیا خیال ہے اگر آپ اس کی جگہ ہو تو آپ معاف کر دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی میری چیز تو واپس کرو، میرا حق تو واپس کرو، ٹھیک ہے پھر میں معاف کر دوں گا۔ پھر بھی معافی کس بات کی ہے؟ پھر معافی اس بات کی ہے کہ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں 6 مہینے بعد آپ کے 2 لاکھ روپے واپس کروں گا، لیکن 2 سال تک آپ نے واپس نہ کیے۔ اب آپ کو توبہ استغفار کا خیال آیا، آپ 2 لاکھ روپے 2 سال بعد اس کو واپس کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے۔ کیوں؟ 1.5 سال تک وہ اپنے حق سے محروم رہا، وہ اس 2 لاکھ روپے کو استعمال کر سکتا تھا، کتنی دفعہ اس کو ذاتی ضرورت پڑتی تھی، وہ لوگوں سے ادھار مانگتا تھا، اپنے پیسے اس کے آپ کے پاس پھنسے ہوئے تھے، اس لیے معافی بھی مانگنی ہے، حق بھی واپس کرنا ہے۔ اسی طرح کسی کو زبان سے کوئی برا بلا کہہ دیا، اور گھروں کے اندر ماشاءاللہ ساس بہو کے جھگڑے رہتے ہیں، بعض کا 2 سگے بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، سگی بہنیں لڑتی رہتی ہیں، پڑوسیوں کے آپس میں کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں، اس سے جا کے معافی مانگ لے۔ لیکن دنیا میں
اس سے معافی مانگنا انتہائی آسان ہے. اس نے 2 لفظ بولنے ہیں، اچھا میں نے معاف کیا، آپ کا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا. آخرت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کسی صورت نہیں مانے گا، وہ کہے گا میں بھی آج لائن میں لگا ہوا ہوں، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، کہیں میں جہنم میں پھینک نہ دیا جاؤں، میں تو بالکل معاف نہیں کرتا، لاؤ آج نیکیاں دو. اور وہاں دینی پڑیں گی، وہاں تو ایک ہی کرنسی ہے، اور وہاں راضی کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور اگلا راضی ہوگا بھی نہیں. وہ کہے گا میں معافی شافی نہیں جانتا، لاؤ نیکیاں نکالو. دنیا میں تو لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، کتنی بھی زیادتی کی ہو آپ معافی مانگیں معاف کر دیتا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، ورنہ ہدیہ دے دیں کوئی، اس کا دل خوش کریں، معاف کر دے گا، کتنے سخت دل کیوں نہ ہو معاف کر دے گا. لیکن آخرت میں کوئی معاف نہیں کرے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہی جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو. فرمایا آخرت کا مفلس کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. فرمایا آخرت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن نیکیاں تو کی ہوں گی اللہ کی عبادت میں اور لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے. تو فرمایا اس حق والے سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق دلوائیں، انصاف کریں، یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اس نے تو یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انصاف کا دن ہے، آپ لوگ آتے جائیں، جتنی جتنی زیادتی جس کے ساتھ کی ہے اتنی نیکیاں اٹھاتے جائیں. چنانچہ ہر بندہ آتا جائے گا، اتنی اتنی نیکیاں اٹھاتا جائے گا جتنی جتنی زیادتی کی ہوگی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، زیرو ہو جائیں گی، اور ابھی حق لینے والے لائن بنا کر کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو انصاف پھر نہیں ملا، نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب آپ کیسے انصاف کریں گے؟ اللہ فرمائیں گے اس نے جتنی جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی ہے اتنے اتنے اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے چلے جاؤ، تمہارا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا نا. معاملہ تو یہی ہے نا، آخرت میں ترازو ہے، یا نیکیاں بڑھ جائیں یا گناہ کم ہو جائیں، دونوں صورتوں میں کامیابی ملے گی. تو لوگ آتے جائیں گے اپنے اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جائیں گے. اب ذرا سوچئے، اتنا نیک آدمی کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اور لوگوں کے کیے ہوئے گناہ اس کے کھاتے میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اس نے. اب کسی نے چوری کی، گناہ اس کے کھاتے میں، کسی نے شراب پی، گناہ اس کے کھاتے میں، کسی نے زنا کیا، گناہ اس کے کھاتے میں. حدیث میں آیا آخرت کا مفلس یہ شخص ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو صرف توبہ نہ کیا کریں، کامل توبہ کریں. کامل توبہ کرنے سے بندے کا دامن صاف ہوتا ہے. اللہ کے حقوق میں جو جو فرائض زندگی میں رہ گئے ان کو ادا کریں، اور باقی کی معافی مانگ لیں. اور حقوق العباد میں جن جن لوگوں کے حق مارے ہیں ان کے حقوق ان کو واپس کریں اور باقی کی معذرت کریں. یہ ہوتی ہے کامل توبہ. اور ہمیشہ کامل توبہ ہی کی نیت کرنی چاہیے. چنانچہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تو ہم ڈر گئے پڑھ کے. حدیث میں تھا کہ شہید کے، اللہ کی راہ میں جہاد میں شہید ہوا، شہید کے سارے گناہ معاف ہیں الا الدین، سوائے دین. دین کہتے ہیں وہ بوجھ جو لوگوں کا حق ہوتا ہے انسان کے اوپر. کسی سے قرضہ پکڑا، یا کسی کے ساتھ ویسے ظلم کیا، وہی کسی کی زمین، کسی کی گاڑی، کسی کا گھر قبضہ کر لیا. اچھا ویسے انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کسی کا قبضہ نہیں کیا ہوا، لیکن اگر ہم جب باریکی میں جاتے ہیں نا، اپنا احتساب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا کتنا ظلم کیا ہے. ہمارے ملک میں وراثت نیک لوگوں میں بھی دینے کا رواج نہیں ہے. جو لوگ نیک نہیں ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. جو نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، ماتھے پہ محراب ہے، ان لوگوں کے بھی خاندان میں وراثت کو تقسیم کرنے کا شرعاً شرعی طریقے سے رواج نہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں. اور یہ کتنی اہم بات ہے. ایک وقت ہماری مسجد میں فلسطین سے تبلیغی جماعت کے لوگ آئے، علماء تھے وہ.
تو میں حضرت شیخ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ ہی تھا، ہماری مسجد تھی محلے کی، ڈیفینس کی جامع مسجد میں. تو فلسطین سے جماعت آئی تھی، اس میں اکثر عرب تھے اور علماء تھے. انہوں نے بیان کرنا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کے بیان کیا، تو ایک مترجم ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا تھا. انہوں نے مضمون یہ شروع کیا کہ فلسطین میں ہم یہودیوں کے ساتھ کئی سالوں سے جہاد کر رہے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں. مجھے بھی یاد ہے، میں بہت چھوٹا بچپن میں سنا کرتا تھا کہ فلسطین میں جنگ لگی ہوئی ہے، اور اب دیکھیں ہماری کیا عمر آ گئی اور اب تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی. انہوں نے اسی کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا ہمارے مجاہدین بہت زور لگاتے ہیں لیکن ہم یہودیوں کے خلاف جنگ جیت نہیں پا رہے. اس کی ایک وجہ ہے، ہم نے اللہ کا ایک حکم چھوڑا ہوا ہے. اس حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ بھی کہا کہ وہ حکم فرائض میں سے، ہم نے ایک فرض چھوڑا ہوا ہے، اس فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. بہت کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اب ہم سب متوجہ ہو گئے، حضرت ڈاکٹر صاحب بھی سوچنے لگ پڑے کہ آخر یہ کون سے فرض کی بات کریں گے؟ حج نہیں کرتے شاید یہ لوگ، پتہ نہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بڑا لمبا ان کا بیان تھا، وہ تمہید باندھتے چلے گئے. آپ حیران ہوں گے، انہوں نے آخر میں جا کے جو بات کہی، انہوں نے کہا ہم پر اس لیے یہودی مسلط ہیں کہ ہم نے وراثت کو کبھی صحیح انداز میں تقسیم نہیں کیا، ہماری نسلوں میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ، حضرت نے سنا، حضرت نے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ہمارے یہاں تو بالکل اس کا رواج ہی نہیں ہے. شہروں میں تو شاید پھر بھی کچھ سمجھ بوجھ ہو، چلو پورا حصہ نہ دے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. دیہاتوں میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. چودھریوں کے خاندانوں میں سنا کہ بالکل رواج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں زمین بٹ جائے گی، ٹکڑے ہو جائے گی، ہماری خاندانی زمین ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاندان میں ہی شادی کر لو تاکہ وہ گھوم پھر کے زمین واپس ہمارے پاس آ جائے. تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی جوان العمر بچی کا نکاح کسی دودھ پیتے چھوٹے بچے سے جو فیملی میں ہوتا ہے اس سے کر دیتے ہیں کہ اور کوئی ہے نہیں فیملی میں جوان، یہی ایک ہے، اسی سے ہو سکتی ہے. باہر کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے جہیز بھی دینا پڑے گا اور وراثت کے حصے بھی دینے پڑیں گے. تو وہ چھوٹے دودھ پیتے بچے سے جوان عورت کا نکاح کر دیتے ہیں. اتنا ظلم کرتے. آپ نے سنا ہوگا اندرون سندھ میں عورتوں کی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. وہ اکثر یہی چکر ہوتا ہے کہ جی شادی کر دی کسی مرد سے تو جہیز دیں گے، وراثت دیں گے، جائیداد جائے گی. نہیں، ہم نے اس کی قرآن سے شادی کر دی، اب یہ ساری زندگی قرآن پڑھے گی، ہم نے اس کو قرآن کے لیے وقف کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ فرائض میں سے ہے. تو میں نے کہا نا کہ ویسے بندہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، میں نے تو کسی کے پیسے نہیں مارے ہوئے. لیکن جب آپ تھوڑا سوچنا شروع کریں گے باریکی میں، اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے اپنی فیملی سٹرکچر پہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے. جو بندہ کامل توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے. پھر نہیں ہو سکتا وہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کر دے. یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دامن پہ میل لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے حضرت نے کامل توبہ کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی. حضرت ہے کہ ایک دوست تھا، اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا یار آؤ آج میرے گھر چلو. تو اس نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ ساتھ ایک بلڈنگ ہے وہاں پر ہے. اس نے کہا یار اتنا اوپر جانا پڑے گا، 100 سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، کون چڑھے گا؟ وہ کہتا تھوڑی ہمت کرو میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں ہر قسم کی سہولت ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، آرام دہ بستر موجود ہے، گرمی کے انتظام کے لیے AC موجود ہے، ہر قسم کی آسائش ہے، ہر سہولت ملے گی، بس ایک دفعہ تم آؤ صحیح. اب یہ دوست چڑھ رہا ہے، 5 سیڑھیاں چڑھ کے کہتا ہے بھائی 5 سیڑھیاں چڑھ گیا ہوں، کہاں ہے وہ ٹھنڈا پانی، کہاں ہے وہ بستر، کہاں ہے وہ سہولیات؟ وہ کہتا بھائی ہمت کرو بھی ذرا اور اوپر آؤ. 50 سیڑھیاں چڑھ گیا، سانس چڑھا ہوا ہے، یار 50 چڑھ چکا ہوں.
تمہارا تو ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، نہ پانی ہے، نہ آرام کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، 100 سیڑھی پوری کرو۔ وہ 99 سیڑھی پوری کر لے اور صرف ایک سیڑھی اور نہ چڑھے، تب بھی اسے کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ ہاں، 100ویں سیڑھی پر جیسی قدم رکھے گا، اس کے گھر میں داخل ہوگا، ساری سہولیات مل جائیں گی۔ حضرت نے فرمایا ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سے 5% گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آپ کی تو مدد ہی نہیں آ رہی، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کئی لوگ زندگی میں سے 50% گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کئی لوگ، یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے، اکثر اپنی زندگی میں سے 95% گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جہاں ان کی کنڈی پھنسی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہمیں کوئی سہولیات نہیں مل رہی۔ بس اس ایک گناہ کو چھوڑیں، 100% پاکیزہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں داخل ہو جائیں۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور کیسے زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ پھر یہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا یہ بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ دعاؤں کو قبول نہ فرمائے۔ تو توبہ کرنی ہے، کامل توبہ کرنی ہے، صرف توبہ نہیں کرنی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کا مسلمان 2 کشتیوں کا سوار ہے، ایک پاؤں نیکی کی کشتی میں اور ایک پاؤں نفس کی کشتی میں، جس میں اس کی عیاشیاں اور موجیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک شخص جو 2 ایسی کشتیوں میں سوار ہو جو 2 اپوزٹ ڈائریکشن میں جانی والی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا بندہ پانی میں گر کے ڈوب جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل چونکہ موبائلوں میں بھی ڈبل سم ہے، ایک کا سگنل نہ آئے تو دوسرے کا چلتا ہے، تو لوگوں کا مزاج بن گیا ہوا ہے، ادھر اللہ کو بھی خوش کرتے ہیں نماز پڑھ کے، ادھر اسکرین پہ الٹے شیطانی کام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو سر پہ ٹوپی بھی رکھ لیتے ہیں اور باہر جا کے گاہک کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پر کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، گنگا نا ایک نہر ہے ہندوستان میں، اور ہندوؤں کا اس پہ ایک عقیدہ ہے کہ جس سے عام چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں، وہ جا کے گنگا میں غسل کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا ایک مذہبی ایک یعنی طریقہ کار ہے، ان کی نماز ہے، یوں سمجھ لے کہ وہ جاتے ہیں گنگا کا اشنان کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ وہ شاعر کہتا ہے کعبے کا طواف بھی کیا۔ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ گناہ دھل جائیں۔ وہ کہتا ہے کعبے کا طواف بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، کعبے کا طواف بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رب بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ تو آج کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا نیک بھی ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بدکار بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑا اچھا، بڑا نیک نمازی حاجی، اور جب تنہائی میں دروازہ بند کر کے کنڈی لگاتا ہے تو اس کے اندر کا درندہ جاگ اٹھتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں علاقوں میں لوگوں نے میوزک شاپ کھولی ہوتی ہے، میوزک سی ڈیز دکانیں کھولی ہوتی ہیں، لیکن صبح صبح آ کے جب وہ دکان کھولتے ہیں نا تو سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور 15-20 منٹ تلاوت لگانے کے بعد ماشاءاللہ سارا دن پھر وہ ڈھول بجاتے ہیں کہ ساری مارکیٹ تنگ ہوتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں شادی ہوتی ہے تو شادی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مدرسہ کے بچوں کو لے آؤ، گھر میں قرآن خوانی کرواؤ۔ تو قرآن خوانی کروا کر بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد شیطان آزاد ہو جاتا ہے گھر میں۔ پھر مہندی کے نام پر جو حرام کاری گھروں میں ہوتی ہے، محرم نامحرم کا خیال نہیں، ہندوستان کے گانوں پہ سب ناچ رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کا مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اور فلمیں بھی دیکھتا ہے، انٹرنیٹ کا گند بھی کھاتا ہے۔ اس پر ہے تو ایک مسئلے کی بات، لیکن ذرا پر لطف قسم کا مسئلہ ہے، لطیفہ ہے۔ وہ کسی علاقے میں نا گاؤں تھا، تو گاؤں میں ایک کنواں تھا جس سے لوگ پانی نکال کر
استعمال کرتے تھے. تو اکثر کنوؤں کی نا وہ بنیر نہیں ہوتی، سائڈ پر کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی اکثر دیہاتوں میں. تو کتا اندھیرے میں کہیں جا رہا تھا، وہ اس میں رات میں گر کے مر گیا. اب اگر کنویں میں کوئی ناپاک جانور یا ایسی کوئی چیز گر کے مر جائے تو اس کو پاک کرنے کا بھی ایک شریعت نے طریقہ بتایا ہے. تو لوگ کٹھے ہو کے مولوی صاحب کے پاس آ گئے، کہا کہ مولوی صاحب وہ ہمارا جو گاؤں کا کنواں ہے اس میں کتا گر کے مر گیا ہے، تو اب اس کو پانی کو پاک کیسے کرنا ہے؟ تو مشہور مسئلہ ہے کہ 40 ڈول نکال دیں، اس میں پھر تفصیل ہے، چھوٹا ڈول بڑا ڈول. تو 40 ڈول نکال دیں، انہوں نے کہا وہ پانی پاک ہو جائے گا. گاؤں والے چلے گئے، 40 ڈول نکال کے آ گئے اگلے دن. مولوی صاحب مسئلہ تو حل نہیں ہوا، بلکہ پہلے پانی میں بو کم تھی، اب تو بو بھی آنے لگ پڑی ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کرو 40 ڈول اور نکال دو. انہوں نے 40 ڈول اور نکال دیے. تیسرے دن آئے، انہوں نے کہا جی اب تو پانی میں سے تعفن اٹھ رہا ہے، عجیب بدبو ہے، پانی تو قابل استعمال ہی نہیں ہے. آپ شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، ہم ویسا کر رہے ہیں، پانی تو پاک نہیں ہو رہا. مولوی صاحب کو خیال آیا ایک دم سے کچھ. انہوں نے کہا وہ کتا نکال دیا تھا اندر سے. انہوں نے کہا وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، یعنی 40 ڈول نکال رہے تھے، کتا اندر ہی پڑا ہوا تھا. تو یہ لطیفہ بھی ہے اور مثال بھی ہے کہ ہم حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اندر نفس کا کتا ہمارے دل کے کنویں میں گرا ہوا ہے نا، اس کو نہیں نکالتے. اسی لیے ہمارے دل کا پانی صاف نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے دل میں سے غلاظت جاتی نہیں ہے، اسی لیے ہمارے دل سے خیالات اور وساوس ہماری جان نہیں چھوڑتے. ادھر ہم نماز شروع کرتے ہیں، ادھر وساوس کی فلمیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ ایک شاعر نے اس کو یوں کہا کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. پہلے لوگ اللہ کی محبت میں ڈوب کر عبادت کرتے تھے. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. اعمال تو موجود ہیں، لیکن آج جو جسم چاہیے تھا، جو پاکیزگی چاہیے تھی، وہ پاکیزگی آج نہیں ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کامل کر کے جائیں. کم از کم اور کچھ نہ سیکھ سکے، اس اعتکاف میں انشاءاللہ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اب ہم نے اس بار کامل توبہ کر کے جانی ہے. یہ جو ہم بار بار گناہوں کی طرف جاتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی محفل میں رو دھو لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پاک صاف ہو گئے. ہاں اللہ کو وہ آنسو محبوب ہیں اور صغیرہ گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کامل توبہ نہیں ہوتی. وہ اس کنویں سے مرا ہوا کتا نہیں نکلتا، اس کے لیے کامل توبہ کرنی پڑتی ہے. لہٰذا سب بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ اس رمضان میں ہم کامل توبہ کر کے اپنے سارے گناہوں کو معاف کروائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق ہمیشہ کے لیے دوبارہ جوڑ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم سچی توبہ کی نیت کرتے ہیں، آپ ہم سب کو کامل اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، آج تک آپ کے حقوق جتنے تلف کیے، جتنے فرائض ہماری زندگی میں رہ گئے، اپنے فضل و کرم سے ان تمام فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، بندوں کے حقوق میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، اپنے فضل و کرم سے ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم نے جس سے بھی آج تک جو زیادتی کی، جو ظلم کیا، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اس سے معافی مانگنے کا حوصلہ عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اس کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہت رمضان آئے، ہم نے بہت مرتبہ توبہ کی، مگر توبہ پر کبھی ہم جم نہ سکے، استقامت سے قائم رہ نہ سکے۔ یا اللہ، اس مرتبہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما، کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس توبہ کے ذریعے ہماری زندگی کے رخ کو پھیر دیجیے، ہمارا رخ دنیا کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف پھیر لیجیے۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے، کرنے کے اوپر موت عطا فرما دیجیے۔
دیجئے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارا آخری وقت ہو لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں ہماری من کی آنکھوں کو کھول دیجئے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہنا دیجئے۔ یا اللہ سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں ہمیں اپنے اختیار سے 5 وقت کی حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سے پہلے کہ لوگ قبر میں ڈال دیں اور اندھیرا ہو جائے قبر کے نورانی اعمال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آپ سے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کے عالم میں ملاقات ہو، یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے اعمال کثرت کے ساتھ شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دامنوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دامن پر کوئی ایک داغ بھی نہ چھوڑیے۔ یا اللہ ہم آپ سے ایسی توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ ہم 99 گناہوں سے توبہ نہیں مانگتے، ہم 100% گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں 100% گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ جو ایک گناہ ہماری زندگی میں باقی ہے، وہ پوشیدہ گناہ جو ہم سے نہیں چھوٹتا، یا اللہ وہ بھی ہم رمضان میں آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں توفیق دے دیجئے، ہمت دے دیجئے، اس ایک گناہ کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم جیسے ظاہر میں پاک صاف ہیں، یا اللہ ظاہر میں جیسے نیک نظر آتے ہیں ہمیں باطن میں بھی ویسا نیک بنا دیجئے۔ ہماری منافقت کو ختم فرما دیجئے، ہماری دورنگی کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا تو حال وہی ہے، اوپر ہی اوپر لا الہ، اندر ہی اندر کالی بلا۔ یا اللہ ہماری اندر کی کالی بلا کو ختم فرما دیجئے، ہمیں اندر سے بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں اندر سے بھی پکا مومن مسلمان بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کی اصل کیفیت سمجھا دیجئے، ہمیں کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری جتنی دعائیں ہیں اپنے فضل و کرم سے تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، جو دنیاوی حاجات ہیں ان کو بھی پورا فرما دیجئے۔ جن بھائیوں نے دوستوں نے مستورات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں انہیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے معتکفین ہیں جتنی دعائیں ان کی ہیں یا جن لوگوں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ سب کے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، ہر ایک کے دل میں مختلف دعائیں ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ہمیں اپنے مقربین، اپنے محبین، اپنے عشاق میں شامل فرما لیجئے۔ ہمیں محبت والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عشق والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔